نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم۔ کل یہ ایک آیت رہ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے وصیت کے حوالے سے ہی فرمائی تھی، لیکن وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کو میں نے مختصر کر دیا تھا سبق کو۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پھر ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ اگر کوئی بندہ کسی کی طرفداری کے لیے کسی سے محبت کی زیادتی کی وجہ سے وصیت کو بدل دے، جس نے وصیت سنی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وصیت کو بدل دے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کرے، پھر وہ اپنی اصلاح کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے خطا کو معاف فرما دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جاؤ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ صیام کا مطلب صبر کرنا، رک جانا، ٹھہرنا۔ جو اللہ کے اس حکم پر، روزے پر اپنے نفس کو روک کر رکھتا ہے، حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام سمجھ کر ان کے قریب نہیں جاتا، جیسے روزہ رکھا ہے تو کھانا حلال ہے، قریب نہیں جا سکتا، کھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اب اس کے لیے کھانا حرام ہے، ظاہری بات ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ بیوی اس کی منکوہ ہے، اپنی منکوہ کے پاس ہم بستری کے لیے نہیں جا سکتا۔ غیبت کرنا حرام ہے، وہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، اب روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھ کے ایک حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے منہ بند کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی وہ خاموشی سے، منہ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر وہ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں، اور سوائے ان کو اس مشقت کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ وہ روزہ رکھ کر غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا جھوٹے پر لعنت ہے۔ تو ایسے کام کرنا، آنکھوں سے برائی کرنا، آنکھوں کا زنا، بد نظری کرنا، اور بہت سارے ایسے کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں جن سے منع فرمایا ہے، وہ اسباب اور وہ کام کرنا، تو فرمایا یہ سوائے مشقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے یہ مشقت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس مشقت سے بچائے، بلکہ اس مشقت کو تقوی میں ڈال کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی اس بات پر اس کو میسر ہوگی، اور جہنم کی آگ سے اس وقت یہ بچ سکے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اس حکم کو 100% عمل کرے گا۔ اپنی ذات کو روک کر رکھنے کا مطلب اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روک کر رکھے، اپنی زبان کو گناہوں سے روک کر رکھے، اپنی آنکھوں کو زبان سے روک کر، یہاں تک کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ نے بدگمانی کے بارے میں قرآن میں منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب۔ کھوج نہ لگائے، کسی کی تجسس میں نہ پڑے، غیبت نہ کرے، اور بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی دماغ کو بھی محفوظ کرنا ہے روزے کی حالت میں۔ یہ نہیں کہ خالی بس کھانا پینا نہیں ہے اور روزہ ہو جائے گا، پھر اس روزے کا اثر دل کے اوپر پڑے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس عمر پر اتنی مشقت ڈال دی ہو کہ یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ اتنا یار پابندی کی بات ہے تو یہ کیسے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں، لیکن ہماری امت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ پاک نے کتنی وسعت فرما دی کہ پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ شریعت محمدی کے اندر بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا ابتدا کے اندر، پھر اللہ پاک نے اس کے اندر سحری اور افطاری کو جدا کر دیا، اور افطاری کے بعد سے لے کے صبح سحری کے وقت تک کھائے پیے جو مرضی کرے کر سکتا ہے۔ لیکن پہلے وقتوں میں کیا تھا؟ اگر کسی آدمی نے افطاری کر لی اور افطاری کرنے کے بعد صبح سحری تک یہ جاگ رہا ہے،
یہ بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے، کھانا پینا بھی کر سکتا ہے، سب کچھ، لیکن اگر اس کے بعد کھانے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تو بس اس کے روزے کی ابتدا ہے، بے شک سحری ہے، بے شک ایک لمحے کے لیے یہ سو گیا، بس اس کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اب اگلے دن رات کو یہ جا کر افطار کرے۔ یہ طریقہ تھا پہلے روزے کے اندر، یہ شریعت محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے وسعتیں فرمائی سحری اور افطار، اور سحری اور افطاری کی بھی فضیلت فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور پھر وقت بھی بتایا کہ سحری کا جو آخری وقت ہے یہ اجر کے زیادہ قریب ہے، یعنی اس پہ اجر زیادہ ہے، اور افطاری کے اندر جلدی کرنا، افطاری میں تاخیر کریں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے روزے کے اندر اور رمضان کے مہینے کے اندر بڑی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے بہترین جو چیز، سب سے اعلیٰ اور افضل جو چیز ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر کیا ہمیں عطا فرمائی ہے؟ لیلۃ القدر، کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرشتے کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو السلام علیکم کہا۔ اس فرشتے کی کیفیت اور حیت بیان کی جاتی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کے بدن پر 1000 سر رکھے ہیں، ہر سر کے اندر 1000 چہرہ ہے، ہر چہرے کے اندر 1000 زبان ہے، اور ان کئی ہزار زبانوں سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی ایک ہی تسبیح کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ تسبیح کرتے کرتے وہ فرشتہ وجد میں آتا ہے، اور وجد میں آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وہ اپنے ذکر کی مشغولیت کی وجہ سے حضور کا سلام نہیں سن پاتا، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں اور فرمایا جس کے کلمے کو تم پڑھ رہے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی۔ تو فرمایا جو ہی وہ فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پیشانی پر بوسہ دے کے یہ کہتا ہے کہ مبارک ہو اے نبی آپ کو اور آپ کی امت کو وہ مہینہ جس کی برکت سے اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر رحم اور فضل فرمایا۔ گنے ہوئے چند دنوں میں اگر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو 2 چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی کیا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کے اندر ہے تو یہ کیا کرے، اپنے ان روزوں کی گنتی کر لے جو اس سے قضا ہوتے ہیں، سفر کی وجہ سے یا اپنے بیماری کی عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کیا کرے، ان کو گنتی کر لے، مجھ سے 2 روزے رہ گئے، 3 رہ گئے، 4 رہ گئے، 5 رہ گئے، اس کے شمارے میں آ گئے۔ اب رمضان کے بعد جو اگلا مہینہ شوال کا آتا ہے اس کے اندر ان روزوں کی قضا کر لے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے مریض ہے اس کو صحت یاب کر دیا تو، اگر صحت یاب نہیں کیا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اس میں بالکل طاقت نہیں، وہ سمجھتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ پاک کی ذات کیا فرما رہے ہیں، 1 مسکین کا کھانا 2 وقت صبح اور شام، 1 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ 1 روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ پھر جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو دوسری چیز یہ بھی بیان فرما دی کہ اگر استطاعت ہے، بدن کے اندر طاقت ہے، تو پھر کوشش کرو بجائے فدیہ دینے کے روزہ ہی رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن معافی یہاں پر کس کو ہے؟ 2 لوگوں کو معافی ہے، ایک بیمار آدمی کو اور دوسرا مسافر آدمی کو۔ تیسرا شیخ فانی ہے، ایسا شخص جو 80 90 100 سال کی عمر کے قریب پہنچ گیا، رمضان کا مہینہ پا رہا ہے، ہمت نہیں ہے، خواہش ہے
اس عمر میں کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہر بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب کو راضی کر کے چلا جاؤں، اب تو شام قریب ہے، سورج ڈھلنے والا ہے، اب تو وقت، سورج کسی بھی وقت غروب ہو جائے گا۔ ایسی کیفیت میں کون آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھنے کی خواہش کرے گا؟ لیکن اب اس کے بدن میں طاقت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے بھی وہی معاملہ فرمایا جو مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیل ہے۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی رمضان کے اندر اگر اللہ پاک اس کو پہنچاتے ہیں تو کوشش کرے رمضان کے روزے کی قضا نہ کرے بے جا، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ وہی جو پچھلی بات میں نے آپ کو بیان کری، وہی بات جو پیچھے ابھی بیان کی۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ 100 سال کی عمر میں پہنچ گیا، نہیں بھائی اس پر بھی روزے فرض ہیں، نہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی کا راستہ نکالتا ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے شروع میں ابتدا میں یہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ پاک نے اس کو رمضان کے مہینے میں اتارا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی اس ماہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 30 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں 2 دور فرماتے تھے، اور کثرت سے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور دوسرے سلف و صالحین سے بھی یہی عمل، یعنی رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کے اندر جو مشغولی ہے ان سے ثابت ہے۔ بہت سی حدیث میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے اللہ پاک پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے رمضان کے مہینے کی اہمیت کو بیان فرمایا، اگر ہم اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر اس کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں تو واللہ ہم سے کوئی نہ رمضان کا روزہ قضا ہوگا اور نہ کوئی رمضان کے مہینے کے اندر جماعت سے نماز قضا ہوگی۔ لیکن اگر یہ بات دل کی گہرائی سے سمجھ میں آ جائے تو کہ رمضان میں قیام کرنا کتنی فضیلت والا ہے، یہ قیام کرنے پر بھی اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما رہے ہیں، اور روزہ رکھنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کو کیا انعام عطا فرما رہے ہیں۔ اور خود یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنی بڑی بات وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے کی برکت سے آپ پر اور آپ کی امت پر رحم فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمتوں کو جو ہے وہ سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اب جس سے گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب جو اگلا رمضان آئے گا کتنے لوگوں کو وہ نصیب ہوگا، کتنوں کو نہیں ہوگا، تو ابھی سے اس پر استغفار کی جائے کہ اللہ آپ کا مہمان آیا تھا، جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ جی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔
فرمایا اس مہینے کی جو بندہ جتنی قدر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے مہمان کی وجہ سے اس کی اتنی ہی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔